وہ صحابہ کہ جن کے دلوں کے تقوی اور پاکیزگی کی گواہی قرآن نے دی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ صحابہ جو مخاطبین اولین تھے، جن کے بارے میں رب نے کہا کلًا وعد اللہ الحسنی، وہ صحابہ جن سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ جن کے بارے میں بیت رضوان سورہ فتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی آیت نازل ہوئی، وہ صحابہ جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، وہ صحابہ جنہیں قرآن نے اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم المفلحون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، یعنی ان صحابہ کی تکفیر کرنے والا، ہم حرمت تکفیر مسلم کے قائل ہیں، ایک عام ادنا گناہگار مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کسی ایک انسان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ فٹ بال کی طرح لوٹ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، جو کسی ایک انسان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ فٹ بال کی طرح لوٹ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو وہ صحابہ جن کی پاکیزگی کی گواہی رب کا قرآن دے، ان کو کافر قرار دینے والا وہ خود بخود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکال رہا ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر، ترمذی کے اندر، مسلم کے اندر یہ ابواب ہے کہ فرمائے صحابہ کو کافر کہنے والا، صحابہ کو سب و شتم کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ ہم 1300-1400 سال کے قرآنی آیات، احادیث نبوی پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، ہر جمعے کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ جس نے ان سے محبت کی فبحبی احبہم، میں ان سے محبت کروں گا، جو ان سے بغض کرے گا میں ان سے بغض کروں گا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو صحابہ کو تکلیف دے گا حدیث وہ مجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا اللہ کو تکلیف دے گا، جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ جلد اس کو پکڑے گا۔ ابھی مفتی سبحان صاحب نے بڑی خوبصورت احادیث پڑھی، بڑی خوبصورت آیات پڑھی، ان تمام احادیث اور آیات پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی ان احادیث اور آیات میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں؟ بلا شبہ حضرت عمار یاسر انہی آیات اور احادیث کے مصداق ہیں یا نہیں؟ کیا حضرت علی پر، حضرت عمار یاسر پر، باقی اہل البیت پر کیا امویوں کے دور میں لعنتیں بھیجی گئیں یا نہیں؟ تو اگر بھیجی گئیں تو پھر یہ لعنتیں لوٹ کر انہی لعنت بھیجنے والوں کی طرف چلی گئی یا نہیں؟ اگر آج جا رہی ہے تو تب بھی جا سکتی ہے۔ میں علامہ صاحب اس کو سوال بنا کے مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھ رہا ہوں، جو مسلمات میں سے ہیں، جو مسلمات میں سے ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سوال آپ کا لے رہا ہوں، مفتی صاحب سے لے رہا ہوں۔ مفتی صاحب اہل سنت کے ہم مسلمات میں سے ہیں، ہم آپ کے عقیدے کا بھرپور احترام اس بات کو سمجھ اہل البیت ہمارے ہاں مسلمات میں سے اور آپ کے لیے بھی قابل قبول ہیں، آپ بھی ان کا احترام کریں گے۔ آج کے دور میں 1400 سال پرانے موضوع کو اٹھا کر اس طرح کا بازار گرم کرنا نہ تشیع کے حق میں ہے نہ تسنن کے حق میں ہے۔ جو چیز اس وقت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی آگ بھڑکانے والوں کو پہچانیں، یہ آپ کے وفادار نہیں ہے۔ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں ان قاتلوں کو ساتھ بٹھا کر بات کی گئی جن کی زندگی کا ہدف، جن کی تنظیم کا ہدف ہی مسلمانوں کو کافر بنانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانے انجانے میں شعوری یا لاشعوری طور پر ان کی صف میں شامل ہو گئے، ان کو اپنی جی میں یہ سوال لے رہا ہوں، مفتی صاحب سے یہ سوال لے رہا ہوں۔ کی بیس پر نہ شیعہ سنی کو ختم کر سکا نہ سنی شیعہ کو ختم کر سکا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ رستہ صرف یہ ہے کہ مشترکات پر مل بیٹھے، مختلفات پر ایک دوسرے سے تعاون کریں، جہاں جو ایک دوسرے کی توہین کا باعث بنے
آئیں مل کر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں، چاہے اس نے شیعہ کا لباس پہنا ہو یا سنی کا لباس پہنا ہو، لیکن نہ آپ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑیں نہ دوسرے کو اپنے عقیدے کو چھیڑنے دیں، یہی رستہ ہے۔ یہ سوال دیکھیں جی، دیکھیں میں ایک مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو سن لیں۔ میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بغیر ایویڈنس کے بات کرنا، ہمیں وہ ویڈیوز دکھائی جائے، اداروں کو دکھائی جائے جس میں اہل بیت اطہار شان علی پر کسی نے بھی اگر سب و شتم کیا ہو، فسق و فجور کیا ہو، وہ لعنت اور کفر ان پر بھی لوٹے گا۔ ہمیں وہ ویڈیوز دکھائی جائے، اداروں کو دکھائی جائے جس میں اہل بیت اطہار شان علی پر کسی نے بھی اگر سب و شتم کیا ہو، فسق و فجور کیا ہو، وہ لعنت اور کفر ان پر بھی لوٹے گا۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ہم کفر بتاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو حضرت ابو طالب پر کفر کے فتوے لگانے والوں کا بھی کفر بتانا پڑے گا، حضرت علی پر کفر کے فتوے لگانے اور لعنت کرنے والوں کا بھی کفر بتانا پڑے گا، دیگر جو اصحاب رسول اور اہل البیت میں سے جو لوگ علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے خلاف جنہوں نے زبان درازیاں کی ان کا بھی کفر پھر بتانا پڑے گا۔ لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ جو علمی بحث ہے اس کو علمی رہنے دیں، جو آپ کی تاریخی بحث ہے اس کو تاریخی رہنے دیں، عوام میں وہ چیزیں لائیں جو مشترک ہو اور ایک دوسرے کے قریب کر سکیں۔ تاریخ میں جائیں گے تو پھر جو ہے ایک نیا پنڈورا بکس کھل جائے گا۔ صحیح، خوبصورت خوبصورت۔ علامہ صاحب آپ کا نقطہ نظر بھی آ گیا، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا۔